ساس بہو کے جھگڑے اتنے زیادہ مشہور ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی گھر خالی نظر نہیں آتا ہے کہ جہاں ساس بہو کے جھگڑے نہ ہوتے ہوں۔ آج جو معاشرہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو رہا ہے، آج گھر کی حالت جو خراب ہو رہی ہے، آج گھر سے جو چین و سکون غائب ہو رہا ہے، ان وجوہاتوں میں سے، ان ریزن میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج ساس بہو کے جھگڑے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں، آج ہر کوئی ترکیب تلاش کر رہا ہے کہ آخر کون سا نسخہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے ساس بہو کے جھگڑے محبت میں تبدیل ہو جائے، ساس بہو کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ اب تک اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکامیاب ہیں۔ یقین جانے کہ کوئی بھی مسئلے ہو، اگر انسان اس کو اپنے نظریے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو ہرگز حل نہیں کر پاتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو اگر انسان قرآن و حدیث کے نظریے سے، قرآن و حدیث کے فرمان کے مطابق اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقین جانے وہ مسئلے اگرچہ دیکھنے میں بڑے معلوم ہوتے ہوں، لیکن قرآن و حدیث کے روشنی میں اگر اس کو حل کیا جائے تو وہ مسئلے بآسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو جنتی بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوب سے خوب برکتیں ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہمارے ساتھ محبت سے برتاؤ کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے گھر کی تعریف کریں، اگر ساس یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کی بہو کی تعریف کریں اور بہو یہ چاہتی ہے کہ لوگ اس کے سسرال کی تعریف کرے، اس کی ساس کی تعریف کرے، ایک بھائی اگر یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے بھائی کی تعریف کرے، ایک بہن اگر یہ چاہتی ہے کہ لوگ میرے بھائی کی تعریف کرے، ایک بھائی اگر یہ چاہتا ہو کہ لوگ میرے بہن کی تعریف کرے، ایک بہن یہ چاہتی ہو کہ لوگ میرے بھابھی کی تعریف کرے، ایک بہو یہ چاہتی ہو کہ لوگ میرے شوہر کی بہن کی تعریف کرے۔ اگر ہر کوئی ایک دوسرے سے بھلائی کی امید رکھتا ہے اور خیر کی امید رکھتا ہے تو سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرے، وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دے اور اس کو حسن سلوک کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو لڑائی ہوتی ہے اس کی جو شروعات ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کرتے رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ باتیں بڑی بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کو کوئی زخم ہو جائے، اگر انسان اس زخم کو صحیح نہ کرے تو وہ زخم آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اور دشواریاں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر وہ اس زخم کو پہلے ہی صحیح کر لیتا، اس کا علاج کروا لیتا، اسی وقت دشواریاں ختم ہو جاتی، لیکن وہ علاج نہیں کروایا، اس کی اصلاح نہیں کروایا، آہستہ آہستہ وہ بڑھ گیا۔ یہی لڑائی جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر اس میں اصلاح نہ کیا جائے، ایک دوسرے کی باتوں کو یاد کر کے ایک دوسرے سے نفرت کر لیا جائے تو یقین جانے کہ آہستہ آہستہ بڑی لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، آپ وہاں دیکھ لیں کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کی شروعات ہوتی ہے، لوگ آہستہ آہستہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی باتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا بھی وقت آتا ہے جب ان باتوں کے ذریعے آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو خون کو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے کلام کرے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے۔ یقین جانے جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوں گے، جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے بات کرتے ہوں گے، وہ معاشرہ بھی جنت نما ہو جاتا ہے اور وہ لوگ بھی جنتی ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور گھر میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی کے عوض میں انسان خود بھی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور دوسروں کو بھی ڈپریشن میں بھیج دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، چاہے بیوی سے لڑائی ہو جائے یا بیوی
کے ساتھ ماں کی لڑائی ہو جائے، کوئی بھی مسئلے گھر میں ہو، تو انسان کو چاہیے کہ انسان عقل مندی اور حکمت کے ساتھ اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور انسان عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اس طرح کرے گا تو یقین جانے مشکلات ختم ہو جائے گی۔ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدہ کی حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی والدہ اس پر سخت کلام کرتی ہے تو چاہیے وہ صبر تحمل کے ساتھ کام لے اور ان کے ساتھ زبان درازی نہ کرے، ان کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرے۔ اور انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی بیوی سے محبت قائم کرے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک قائم کرے، کوشش کرے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے، اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھے، اس کو جو چیزیں اچھی لگتی ہے وہ چیزیں کرے، اور جن چیزیں وہ پسند نہیں کرتی ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنی بیوی اور اپنی ماں کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنے والی بنائے۔ اسی لیے کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کے حقوق کو معلوم کرے، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے۔ ماں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہو کے بھی کچھ حقوق ہیں جو اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، اور ان کی ادائیگی ساس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح بہو کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے بھی کچھ حقوق ہے جو اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہو کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد دونوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے ہر ایک کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے جو حدود اور قیود مقرر کیے ہیں، انسان کو چاہیے کہ انسان اس سے تجاوز نہ کرے، انسان اس سے آگے نہ بڑھے۔ ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکموں کی ادائیگی کرے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ بہو ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ حکم عام ہے، خاص نہیں ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ چیزیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، ہم جو چیزیں اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ چیزیں اپنے دوسرے بھائی کے لیے ناپسند کریں۔ لہذا والدہ کو چاہیے، یعنی ماں کو چاہیے کہ وہ قابل احترام ماں بن جائے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے ہو بہو وہی چیز وہ اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے پسند کرے، یعنی اپنے بہو کے لیے پسند کرے۔ ذرا آپ سوچیں کہ کیا کوئی ماں یہ پسند کرے گی کہ لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کو مارے، اس کو پیٹے، بات بات میں اس کی شان میں توہین کرے، اس کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرے؟ ہرگز ہرگز کوئی ماں یا کوئی ساس یہ پسند نہیں کرے گی۔ تو ذرا یہ سوچیں کہ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، تو ذرا یہ سوچئے کہ آپ یہ کی جو بہو ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی کوئی تکلیف پہنچائے؟ ہرگز ہرگز آپ نہیں چاہتے ہیں۔ جب آپ نہیں چاہتے ہیں تو پھر کیوں آپ اپنی بہو کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ پھر کیوں آپ اپنی بہو کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں؟ پھر کیوں آپ بات بات پر اپنی بہو کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنے بہو کے دل کو توڑ دیتے ہیں اور وہ
کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے بہو کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ساس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک بہو بھی یہ ہرگز نہیں چاہتی ہے کہ کوئی اس کو تکلیف پہنچائے، کوئی اس کی شان میں توہین کرے، کوئی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، کوئی اس کو برا کہے۔ جب بہو یہ نہیں چاہتی ہے تو بہو کو چاہیے کہ وہ بھی ساس کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ بھی ساس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، وہ بھی ساس کے ساتھ زبان نہ لگائے، بلکہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے وہی چیز اپنے ساس کے لیے پسند کرے۔ اگر ساس اور بہو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی امید کریں گے تو یقین جانیں کہ ساس بہو کے جھگڑے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر لوگ ساس بہو کے جھگڑے کہنا بھول جائیں گے، بلکہ لوگ یہی کہیں گے کہ ساس بہو کی محبت، ساس بہو کے اتحاد، ساس بہو کی موافقت۔ اسی لیے کہ لوگ جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہی لوگ کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ اگر لوگ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر عیب ہے تو لوگ اسے عیب والا کہتے ہیں۔ اگر لوگ کسی گھر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سارے لوگ خوشحال رہتے ہیں تو لوگ اس گھر کو خوشحال والا گھر کہتے ہیں۔ لوگ اگر دیکھتے ہیں کسی کے بیٹے ڈاکٹر ہیں تو لوگ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کسی کے بیٹے انجینئر ہیں تو لوگ اس کو انجینئر کہتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کسی کے بیٹے نیک سیرت والے ہیں تو لوگ اس کو اچھے کہتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ اس گھر کو کہتے ہیں کہ اس گھر میں تو ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ساس بہو کے جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں، لڑائی ہوتی ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو دیکھو ساس بہو کے درمیان جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی لوگ جو ہے جس چیز کو دیکھتے ہیں، جس چیز کو سنتے ہیں، لوگ وہی کہتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے نفس کی اصلاح کرے، وہ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کو طعنہ سننا پڑے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو غلط کہنے والے بن جائے۔ اسی لیے جب بھی گھر میں لڑائی جھگڑے ہو ساس بہو کے درمیان تو مرد کو چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ انسان اس وقت کوئی غلط رویہ نہ اپنائے، کوئی برا سلوک کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ دونوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور وہ بالکل کوشش کرے کہ حکمت کے ساتھ اور بہتر واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو گالی گلوز کرنے لگے، دوسرے کو مارنے پیٹنے لگے۔ ہرگز مذہب اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کسی کو مارا جائے، کسی کو پیٹا جائے، الا بالضرورت۔ جب ساس اپنی بہو سے ناراض ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اپنی ماں کے پاس جائے، اپنی ماں سے التجا کرے، التماس کرے کہ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو معاف نہ کریں؟ آپ کی بیٹی آپ سے ناراض ہو، آپ کی بیٹی آنسو بہائے، ماں کو سمجھانے کی کوشش کرے اور اس کے دل میں خوف خدا ڈالنے کی کوشش کرے، اس کو بتائے کہ جو انسان دوسرے انسان کو معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ناراض ہو جائے تو بیوی کے پاس جائے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اس کو بھی سمجھائے کہ تم بھی معاف کر دیا کرو، تم اگر معاف نہیں کرو گے تو تمہاری جو ساس ہے وہ بھی ناراض رہے گی، تمہاری ساس ہے وہ تمہاری ماں کے مثل ہے۔ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہاری ماں تم سے ناراض رہے؟ کیا یہ تم پسند کرتی ہو کہ تمہاری ماں آنکھوں سے آنسو بہائے؟ تم ان کو معاف کر دو، اور یقین جانو معاف کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسی لیے کہ دونوں کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، قدرتی طور پہ دونوں کے فطرت میں ٹیڑھا پن ہے۔ عورتوں کی فطرت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر وہ ناراض ہو جاتی ہے، بات بات پر وہ خفا ہو جاتی ہے، وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی ہے، وہ اپنی باتیں ہمیشہ منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر اس کی باتوں کو قبول نہ کیا جائے، اس کی باتوں کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتی ہے، وہ اپنے نظر کو جھکا کے دور جا کر بیٹھ جاتی ہے، گفتگو کرنا پسند نہیں کرتی ہے۔
یہ عورتوں کے فطرت میں شامل ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ساس بہو دونوں اگر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے تو ایک دوسرے کی شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے معافی مانگے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے حسن سلوک کرنے کی کوشش کرے، اور دونوں کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ انسان کو چاہیے کہ انسان برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرے، اور یقیناً جب انسان برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرے گا تو جو اس کا دشمن ہوگا وہ بھی اس کا دوست بن جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے پر جو بھی ظلم ہوتا ہے وہ اس پر صبر کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کرے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ اسی لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بتائے کہ معاف کر دیا کرو، معاف کرنے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گی۔ اگر تم ایسے شخص کو معاف کرو گی جو مجھ سے زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب ہے، یعنی میری ماں، میری والدہ، تمہاری ساس، تو اس وقت تم میرے لیے اور زیادہ محبوب ہو جاؤ گی، تم میرے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہو جاؤ گی، میرے اور تمہارے درمیان اور زیادہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ایک مرد اپنی بیوی کی اصلاح کرے گا، اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ لڑائی جھگڑے یہ انسان کے کام نہیں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنا یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے ہر گھر میں لڑائی ہو، ہر معاشرے تباہ و برباد ہو جائے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام نہ کریں بلکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بد کلام کریں، ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت کریں۔ یہ شیطانی فطرت ہے۔ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم شیطانی فطرت پر قائم رہو، تم شیطان کے راستے پر چلو؟ کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تم جہنم میں چلی جاؤ؟ اس طرح کی چیزیں، حکمت بھری باتیں اپنی بیوی کو بتائیں۔ یقین جانیں آہستہ آہستہ اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کی بیوی اگرچہ ابتدا میں بات نہیں مانتی ہو لیکن آہستہ آہستہ اس کی بیوی اس کی باتوں پر عمل کرنے لگے گی اور اس کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، اس کی زندگی میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح چاہیے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ جو آپ کی بہو ہے وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ اپنی بہو سے اپنی بیٹی کی طرح بیہیویئر کریں، اپنی بیٹی کی طرح اس کی اصلاح کریں۔ اگر آپ اس کو اپنی بیٹی نہیں سمجھیں گے یقین جانیں کہ لڑائی جھگڑے گھر میں ہوتے ہی رہیں گے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر جنت نما ہو جائے، جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں سب خوشحال رہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہے، گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے، تو آپ اپنی بہو کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ آپ کی بہو اگر غلطی کر دے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ اپنی بہو کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انتقام لینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کی بہو آپ سے زبان لگاتی ہے یا کبھی آپ کی شان میں توہین کرتی ہے یا آپ کو برا کہتی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ آپ اس کی شکایت دوسروں کو جا کے نہ کریں، اسی لیے کہ جو انسان اپنی گھر کی شکایت دوسروں کو جا کر کہتا ہے تو وہ اصلاح نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اس شکایت کو اور زیادہ لوگوں تک ٹرانسفر کر دیتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ایک کان سے 2 کان، پھر آہستہ آہستہ 100 کان تک پہنچ کر وہ گھر کی بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ بچہ بچہ بھی ان باتوں کو سننے لگتا ہے اور اس پر گفتگو کرنے لگتا ہے۔ یقین جانیں اللہ رب العزت ویسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو گندی باتیں، جو کسی کی گھر کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی گھر کی باتیں بتا دے، اگر اپنے دکھ درد سنا دے تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس دکھ درد سے بچنے کی تدبیر بتائے،
کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ انسان اس دکھ درد سے نکل جائے. یہ نہیں کہ اور اس کے دکھ درد میں اضافہ کر دے اور اس کی تکلیفوں میں اضافہ کر دے. ہرگز ہرگز یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، یہ عاشق رسول کی شان نہیں ہے. عاشق رسول اسے کہتے ہیں جو لوگوں کی تکلیف کو دور کرے، جو دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کرے، جو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرے، جو انسانوں کو جنت میں جانے کی دعوت دے، اسے عاشق رسول کہتے ہیں. اسی لیے ساس بہو دونوں کو چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں. میں نے اکثر و بیشتر لوگوں سے جب گفتگو کیا تو لوگوں نے یہی بتایا کہ نہ ہی میری بیوی میری ماں کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی میری ماں میری بیوی کو قبول کرتی ہے. دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہے، اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ میری زندگی سے چین و سکون غائب ہو گیا. میں اپنی زندگی میں ڈپریشن میں رہنے لگا ہوں. میں اپنی زندگی میں مصیبت میں گرفتار ہوں.